بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ناظرین گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بد عمالیوں سے جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، ان پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی میں بہتری ہے، مایوسی ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرما لے گا۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے حرام کاری اور حرام خوری۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں جبکہ حرام کی اپنی نحوستیں ہیں۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبول صدقہ کی حدیث نمبر 1686 میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ یہاں پر ہم ایک واقعہ بیان کرتے چلیں کہ جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہوا۔ بارہا اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ جنگل کا بیابان راستہ ہے، رات کا تاریک ماحول ہے، وحشتناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا تھا، اسی لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے گناہ، جلد بازی اور مایوسی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7036 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو ہی چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2095 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔
इसी तरह चौथी बड़ी वजह जिससे अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं फरमाता वो है गाफिल दिल से दुआ मांगना। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3401 में नबी करीम सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ मांगो तो उसके कबूल होने का यकीन रखो। ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह ऐसी दुआ को कबूल नहीं फरमाता जो गाफिल और लापरवाह दिल से मांगी जाए। नाज़रीन गिरामी, पांचवी और आखिरी बड़ी वजह जिससे हमारी दुआ कबूल नहीं होती वो है अल्लाह पाक की हिकमत। यानी अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती और हमने हरामखोरी, हरामकारी, गुनाह, जल्दबाजी और मायूसी, शरीयत पर अमल ना करना और गाफिल दिल की आदत नहीं है और फिर भी दुआ कबूल नहीं होती, तो ये अल्लाह पाक की हिकमत है। जैसा कि मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 1,01,133 में अल्लाह के रसूल का फरमान है, जब भी कोई मुसलमान ऐसी दुआ करे जिसमें गुनाह ना हो और किता रहमी भी ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन बातों में से एक जरूर उसे नवाजते हैं। या तो उसकी दुआ को इसी तरह जल्द कबूल फरमा लेते हैं, या उसके लिए आखिरत में जखीरा कर देते हैं, और या फिर उस जैसी कोई बुराई उससे टाल देते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, फिर तो हम कसरत के साथ दुआ मांगा करें। तो रसूल करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा अता करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, हासिल कलाम यह है कि जब भी दुआ मांगी जाए उसमें इखलास, तौबा, अल्लाह की तरफ रुजू, आजियो इनकिसारी, खुशहाली और बदहाली दोनों में दुआएं करना, इब्तिदा और इंतहा में अल्लाह के इस्माए हुस्ना का शामिल होना और दुआ के अंदाज का मुनासिब होना नहायत अहम है। अल्लाह पाक हमें हर हाल में दुआ मांगने वाला बनाए और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।